روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں، بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماہ میں، کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء نعمت افطار ملک پاکستان کے بہترین مستند علماء کرام آپ کے سوالات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم تک پہنچے اور اب علماء دے رہے ہیں ان کے جوابات۔ جی مفتی صاحب جی میں گزارش کر رہا تھا، سوال یہ آیا تھا کہ زمین، سائنس کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح۔ لیکن پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں، زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ سائنسی ہے، یعنی اس کا براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تو اسی لیے اس سے سائنسی نظریات کے ساتھ اسے جوڑنا اور سائنسی نظریات کی تائید میں لے کر آنا یہ کوئی مستحسن طرز عمل نہیں ہے، کیونکہ سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج سائنس کا نظریہ کچھ ہے، کل سائنس کا نظریہ کچھ ہوگا، تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تو اس کو نہیں جوڑنا چاہیے، ہم اسے منع کرتے ہیں۔ لیکن ویسے علماء اسلام کی، علماء امت کی آراء اس بارے میں کیا ہیں؟ تو علماء امت کے مابین یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے وہی ہے جو سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جبکہ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جناب زمین ساکن ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، انہوں نے پوری اس پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جدید تعلیم کی طرف آئیں تو جناب سید احمد خان صاحب جنہیں سر سید کہا جاتا ہے، ان کی بھی پوری ایک کتاب ہے اس پر، وہ بھی زمین کے ساکن ہونے کے قائل تھے، زمین کے متحرک ہونے کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال خیر یہ ایک ڈسپیوٹ ایشو ہے، تو اگر کوئی دلائل کی روح سے یہ بات مانتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج سے گھومتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دلائل کی بنیاد پر یہ بات مانتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، تو اس سے بھی کوئی دین ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ایک عقلی، یہ چونکہ دلیل پر مبنی ہے، اپنی تحقیق کا مسئلہ ہے، ظنی مسئلہ ہے، اور جو آیات کریمہ کی دلالت ہے وہ دلالت قطعی نہیں ہے۔ دلالت تو ہے، آیات تو موجود ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو روک رکھا ہے اس سے کہ وہ زائل ہوں، لیکن اب آگے اس کی اپنی توجیحات ہیں، سائنسدان بھی اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ زوال مراد نہیں ہے، حرکت ہے تو حرکت سے کون سی حرکت مراد ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تحقیقی اور ظنی مسئلہ ہے، اگر ڈسپیوٹ ہے، دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے دلائل بہرحال موجود ہیں، کوئی جو رائے رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں۔ اور رہ گئی وہ بات سورج والی بھی کہ سورج کو فرشتے جو ہے وہ زنجیر سے کھینچ کے لاتے ہیں، غروب کے وقت جو ہے وہ حدیث میں یہ آ رہا ہے، اور سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو غیبی امور ہوتے ہیں نا، غیبی امور کے اندر ہم یہ کہتے ہیں جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی نص آ جائے یا حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، وہاں پر ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر تو سر تسلیم خم ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سائنسدان کی بات آپ مان رہے ہیں تو اگر سائنسدان کی بات پر آپ کا یقین ہے اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں، وہ کیا قرآن میں فرمایا، سورہ ملک کے اندر جو ہے من خلق، وہ آیت الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا؟ یعنی پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اگر فرما دی یا اپنے محبوب کے ذریعے کہلوا دی تو ہمیں وہی بات ماننی چاہیے۔ باقی رہ گئی اس کی توجیحات، انسانوں کی طرف سے پیش کردہ توجیحات، وہ توجیحات اس کے منافی ہوں یہ ضروری نہیں، اس کے اندر بہرحال ابھی بہت ترقی ہونی ہے اور بہت ساری چیزوں ابھی منکشف ہونی ہے، اور قیامت تک یہ سفر جاری رہنا ہے ترقی کا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ماضی میں منکشف نہیں تھیں، لوگ انہیں درست نہیں سمجھتے تھے، بعد میں منکشف ہوئی تو پہلے والی بات کی صداقت سامنے آ گئی۔ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی ایسی تحقیق سامنے آئے کہ جس سے یہ صداقت بھی واضح ہو جائے۔ اور دوسری بات، واضح نہ بھی ہو تو فرشتے جو ہے وہ اس طرح سر کی آنکھوں سے ہمیں اس طرح نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہیں، غیر مری ہیں۔ غیر نبی کو اس طرح فرشتہ نظر نہیں آتا سر کی آنکھوں سے بیداری میں کہ نظر بھی آئے اور کلام بھی ہو۔ تو اسی لیے وہ کیمروں سے تو اب ظاہری بات ہے فرشتے کو دیکھا نہیں جا سکتا، فرشتہ دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، بصیرت والی آنکھ چاہیے، تو بصیرت سے دل کی آنکھوں سے فرشتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور وہ کلام بھی سنتے ہیں۔ باقی یہ مسئلہ بھی علماء کلام کے مابین اختلافی ہے کہ فرشتہ اگر دیکھا کسی نے سر کی آنکھوں سے تو کلام اور رویا دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سر کی آنکھوں سے اگر دیکھیں گے تو کلام نہیں سنیں گے، کلام سنیں گے تو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، غیر نبی کے لیے یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ انسان کی سوچ، نگاہ، حقیقی اور زبردست جواب دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔
انسان کی سوچ نگاہ اور زبان پاک نہ ہو تو کیا دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاک کیوں نہ ہو. صحیح. دیکھیں نا, یہ زبردست اگر یہ بات ہے احساس ہے کہ پاک ہونا کہ چاہیے پاک نہیں ہے تو پھر پاک کیجئے. صحیح. ایک زمین پر جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے آپ اس کو صاف کرتے ہیں نا, پھر بیٹھتے ہیں. صحیح بات. تو جو قلب کی پاکیزگی ہے وہ پاک نہ ہو اور آپ کہیں کہ رب قادر مطلق ہے, وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, زبان پاک ہے اور ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے جب ندامت ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, جب توبہ کے دروازہ کھل گیا اور توبہ قبول ہو گئی, توبہ النصوح میں بدل گئی تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, دعا قبول ہو گئی. بس صحیح. علامہ صاحب کیا فرما؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو بہن نے پوچھا ہے کہ قسطوں کے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے. اگر قسطوں کا پلاٹ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لیا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور اگر انہوں نے لیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے جتنی قسطیں بھر چکی ہیں, جتنی ان کی ملکیت ہے, اس مالیت پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. خواتین کا اعتکاف, دیکھیں خواتین اپنے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ گھر کے اندر مسجد بیت وغیرہ یا کوئی کونا مخصوص کر لیں اور پھر اس میں سے بلا حاجت باہر نہ نکلیں. جیسے مرد مسجد سے نہیں نکلتے, وہ خواتین اس میں سے باہر نہ نکلیں. بغیر جماعت کے میں نے تراویح پڑھ لی. دیکھیں تراویح خود ایک سنت موقدہ ہے اور جماعت بھی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. بہرحال تراویح آپ کی ہوگی, تراویح کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا. کہتے ہیں کہ کمانے والا کوئی نہیں, کا فطرہ واجب ہے. فطرہ صاحب نصاب پر واجب ہے. اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے اور آپ کے پاس سے کوئی بھی بیلنس نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر آپ پر فطرہ واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر شخص پر فطرہ واجب ہے. جیسے مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ دیکھیں دے دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. 320 روپے ہیں ایک فطرہ. لیکن جہاں تک رہا وجوب کا تعلق, تو وجوب اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہے. پھر اپنے بچوں کی طرف سے وہ ادا کرے گا, نابالغ بچوں کی طرف سے, لیکن پہلے وجوب اس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہوگا. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ آدھا تولہ سونا ہے اس کے پاس. اگر اس کے پاس صرف آدھا تولہ سونا ہے, کوئی بھی اور پیسے نہیں ہیں, کوئی مال تجارت نہیں ہے, تو سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے. وزن کا اعتبار کیا جائے گا. ہاں کچھ بیلنس بھی ہے, اور چونکہ آدھا تولہ سونا تو ہے ہی آج 1,00,000 سوا لاکھ کا, تو اس صورت کے اندر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا, دوسرے پیسے ملا کر اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ایک یہ پوچھا ہے کہ بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے. دیکھیں جی, یہ ایک اتنا بڑا معاشرتی مسئلہ ہے جو ہے کہ بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پر گفتگو کریں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام میراث جو ہمارا ہے, جس کو قانون وراثت فقہی اعتبار سے علماء کرام شب و روز, لیکن ایک بات سچ تو یہ ہے کہ بیٹی آپ کے گھر کا حصہ ہے, آپ کے خون کا حصہ ہے, اور آپ کے نام و نسب کی پہچان ہے. وہ چاہے آپ کچھ بھی کہیں کہ جی وہ دوسرے سے شادی ہو جائے گی, وہ تو نسب وہاں سے چلے گا, اس کے باوجود بھی بیٹی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دیکھا اور بیٹی نے کس طریقے سے اپنے باپ سے اور ماں سے وفا کی. تو میں گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کر مہربانی فرمائیں کہ یہ زمینی دولت, یہ زمینی چیزیں یہیں رہ جانی ہے, قبر میں نہیں جانا. بیٹیوں کے حق کو جو کھائے گا کل قیامت کے دن وہ ضرور بے ضرور جواب دہ ہوگا, کیونکہ اس نے حق تلفی کی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ معاشرتی سوالات کے جوابات جتنے اچھے آپ دیتے ہیں نا, میں نے کہا کہ میرے بجائے آپ دے دیں. کرم نوازی آپ کی, یہ علامہ صاحب آپ میرے پیارے بھائی ہیں, آپ کی کرم نوازی. اچھا, ایک جو ہے وہ بھائی نے بہن نے سوال پوچھا تھا کہ تراویح اگر پڑھ لی تو تہجد نہیں پڑھ سکتے. ہم نے یہ سنا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. تراویح ایک مستقل عبادت ہے, تہجد ایک مستقل عبادت ہے, دونوں باہم لنک اپ نہیں ہیں. تو تراویح اگر آپ پڑھ رہے ہیں وہ الگ پڑھیں گے, تہجد آپ الگ پڑھیں گے. بس یہ ایک الگ بات ہے کہ تہجد سے پہلے جو ہے وہ سونا اکثر علماء کے نزدیک شرط ہے. فقہا کے اندر اکثر فقہا کے نزدیک, فقہا سے مراد فقہاء حنفیہ کی بات ہو رہی ہے, اکثر کے نزدیک شرط ہے, سب کے نزدیک یہاں بھی شرط نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ جاگتے رہے ہیں تو بھی صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, قیام اللیل کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, تہجد کا ثواب آپ کو ملے گا. اور میں تو اس معاملے میں ویسے بھی تھوڑا نرمی رکھتا ہوں کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ جناب نہیں اگر آپ سوئے نہیں تو تہجد ہو ہی نہیں سکتی, تو میں کہتا ہوں ہمیں اس طرح نفی نہیں کرنا چاہیے. قیام اللیل ہے وہ ثواب ہی ملے گا اللہ تعالیٰ دینے والا. کچھ لوگ بوقت تہجد ہی وہ اپنی تراویح بڑی عجلت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو اس وقت تہجد نہیں ملتی,
یعنی بوقت تہجد ہی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ اشراق چاش کی نماز جی میں دیتا ہوں اشراق آپ کو عرض کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اشراق چاش کی نماز رمضان میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو رمضان میں بھی اشراق چاش کی نماز اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے, رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اکٹھی پڑھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ الگ الگ سلام کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ ایک ہی 2 رکعت کے اندر جو ہے اشراق کی بھی نیت کر لی, چاش کی نیت کر لی, ایسے نہیں. یا یہ نہیں کہ جناب 4 رکعت پڑھ رہی ہوں تو 2 رکعت جو ہے وہ اشراق کی نیت سے اور 2 رکعت چاش کی نیت, یوں نہیں, الگ الگ جو ہے وہ اشراق کی نیت سے آپ نے الگ پڑھ لی, پھر اسی کے فوراً بعد بھی اگر آپ چاش کی نیت سے الگ پڑھ لیتے ہیں تو بہرحال اشراق چاش تو ہو جاتے ہیں, ثواب آپ کو ملے گا. اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ پوچھا بہن نے کہ اعتکاف میں کیسے بیٹھنا ہے. اعتکاف مسجد بیت کے اندر جو ہے وہ, اور خواتین کا اعتکاف گھر کے اندر ہے مسجد بیت میں, جو وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص انہوں نے کر رکھی ہے اس میں بیٹھیں گے. اگر مختص نہیں کی تو کوئی بات نہیں, اب مختص کر لیں اور وہاں بیٹھ جائیں غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے بیٹھیں گے آخری عشرے میں. پورے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ. لیکن جب اعتکاف بیٹھ گئیں تو اب طبعی حاجت یا شرعی حاجت کے سوا اس سے باہر نہیں نکلیں گی. اگر باہر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں کہ میں تھوڑی دیر کچن جا کر دیکھ کر آ جاؤں, یا تھوڑا میں ہانڈی پکا کر آ جاؤں, یا تھوڑا جب میں بچوں کو باہر دیکھ کر آ جاؤں, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی پابندی کرنی ہے آپ نے. اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر 1 دن کی قضا لازم ہوگی روزے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب بہت نوازش, آپ تشریف لائے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کا شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب آپ کا شکریہ. بزم علماء میں کئی سارے سوالات مختصر دورانیے میں ان کے دے دیے گئے جوابات جی ہو گئے. اور ہم وقفے کی طرف وہ میں نے کہا تھا کہ بوقت تہجد تراویح پڑھتا ہے کوئی شخص اور نہیں مل رہا, اسے نہیں مل رہے 2 رکعت تہجد کی, تو اس کے حوالے سے کیا ہے روٹین ایسی ہے؟ تہجد کے وقت میں کوئی تراویح پڑھتا ہے تو آخری وقت میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. افضل اولا تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے مسجد میں. لیکن اگر کوئی اکیلے میں بھی تراویح پڑھتا ہے تو تراویح بہرحال ہو جاتی ہے, ثواب ملتا ہے. رہ گئی بات تہجد نہیں پڑھ رہا, تو تہجد پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے, وہ بھی نفل ہے. اگر اس نے تہجد پڑھنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, تہجد بھی اگر وہ قیام اللیل, یہاں تو تراویح ہو رہی ہے, خود ہی قیام اللیل ہے ویسے تو. زبردست. ایک اسی پر وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوگا معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ.